جی، تو الحمدللہ ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ جہاں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان زندہ ہے تو اس نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اگر زندگی گزارتے ہوئے جب اس کو موت یا آتی ہے تو اس وقت کیا کرنے کے کام ہے جو اس نے کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اپنی زندگی میں اس نے اپنی موت کو بھی ساتھ یاد رکھنا ہے، اور موت کے وقت ہمیں کیا کام کرتے ہیں یہ سب ہمیں ہمارے دین نے بتا دیا ہے۔ ہماری بک کی تھیم بھی اسی آیت پر بیس کرتی ہے، یہ جو ابھی جس کو میں نے پڑھا ہے۔ کتاب کے دو حصے ہیں، ایک میرا جینا، اور جینا کا مطلب زندگی۔ شروع کے ٹاپک جیسے آپ نے دیکھے ہی ہوں گے، حسن صحت سے لے کے حسن خاتمہ تک جو شروع کے 10 ٹاپک ہے، یہ ہماری زندگی کے مختلف مراحل کو کور کرتے ہیں۔ زندگی ہے، صحت ہے، بیماری ہے، اور پھر ہمارا آخری وقت وہ کیسا ہوگا۔ تو یہ آپ دیکھیے تو ہمیں اس آیت پہ ہمیں دو باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میرا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ہے نا، اور دوسری بات یہ کہ مومن کی زندگی بھی قیمتی ہوتی ہے اور اس کی موت بھی قیمتی ہوتی ہے۔ مومن اللہ کے لیے ہی جیتا ہے اور اللہ ہی کے لیے مرتا ہے۔ تو ہماری زندگی اور موت کیسی ہونی چاہیے؟ آپ مجھے بتائیے آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ سب سے قیمتی، اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ صحت، زندگی۔ ہاں، زندگی انسان کی، دیکھیں زندگی ہے تو صحت بھی ہے، تو سب سے امپورٹنٹ زندگی۔ اور ہماری زندگی، اور پھر زندگی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارا ٹائم پھر اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے ہماری زندگی جو ہمیں ایک ہی دفعہ ملی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور اپنی زندگی کو بہترین کاموں میں لگائیں، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں۔ تو جس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے صرف وہی اس قابل ہے کہ ہم یہ زندگی اس کی پسند کے مطابق گزاریں۔ اس کی پسند اور ناپسند ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ قرآن پاک سے۔ تو اب ہمیں علم تو مل گیا، الحمدللہ آپ بھی 20 پارہ پہ ہیں، تو اب اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور ان باتوں کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں جینے اور مرنے کے سارے آداب پتہ ہونے چاہیے، سارے طریقے پتہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں، جیسے ہم سب کی یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا کرے، لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو، ایمان کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ۔ تو اپنی زندگی میں کلمہ زیادہ پڑھا کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اس وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو۔ یہ حسن خاتمہ کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ اب حسن خاتمہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں فوت ہو یا کوئی جائے نماز پر فوت ہو یا جس وقت فوت ہو تو اس کے ہاتھ میں اگر قرآن پاک ہی ہے تو اسی کا حسن خاتمہ نہیں۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ اس حال میں فوت ہوں کہ شرک سے پاک ہوں، نفاق سے پاک ہوں، آپ بدعتوں سے پاک ہوں، آپ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہوں، آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والے ہوں، آپ کا دل قلب سلیم ہو، آپ حسن اخلاق کے بہترین درجے پر ہوں۔ اصل حسن خاتمہ یہی ہے کہ جب میں، آپ، ہم سب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہمارا نفس نفس مطمئنہ ہو۔ اب ہم اپنی بک شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے بک کا تعارف۔ عموماً اس کو اسکپ کر دیا جاتا ہے لیکن تعارف پڑھنا بھی ضروری ہے۔ وہ کس لیے؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے ان کی انٹینشن کیا تھی اور ہمارے آگے کے ٹاپک کیا ہو سکتے ہیں۔ تو زندگی اس دنیا میں آنے کا نام اور موت دنیا سے واپسی کا نام ہے۔ آنے اور جانے کے درمیان ایک مختصر سا وقت جو ہم سب کو ملا ہے ہر چیز سے قیمتی ہے۔ اس وقت کا صحیح حق وہی ادا کر سکتا ہے اور اس سے حقیقی فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو اپنے آغاز اور انجام سے باخبر ہو۔ اس چند روزہ زندگی میں، اس چند روزہ دنیا میں کامیاب وہ نہیں جو ڈھیروں مال کمائے، بڑے بڑے محلات تعمیر کر لے یا چند دن کے لیے شہرت پالے۔ اصل کامیاب وہ ہے جو اپنے وقت کو مفید کاموں میں استعمال کر لے اور اپنے خالق کی مرضی کے مطابق خود کو اس کے لیے خالص کر لے۔ کائنڈلی آپ لوگوں کے مائک بند ہونے چاہیے پلیز۔
माइक बंद रखिए प्लीज, इसका आपने प्लीज बहुत ख्याल रखना, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अब देखिए सूरह अशूरा की आयत नंबर 88-89, यौम ला यनफउ मालु वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। जिस रोज माल और बेटे काम ना आएंगे मगर कामयाब वही है जो अल्लाह के पास कल्बे सलीम लिए हुए आए। तो ये जिंदगी तो दरअसल एक इम्तिहान है इस बात का कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमत को हम किसकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, रहमान की या शैतान की। तो सूरह मुल्क में आयत नंबर 2, इसने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया कि तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में सबसे अच्छे काम कौन करता है। तो हमारी जिंदगी आजमाइश के लिए एक इम्तिहान है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये देखना चाहते हैं कि हम करते क्या हैं, क्या हम उसकी रजा के मुताबिक उसकी फर्माबरदारी करें, जो अल्लाह ताला ने हमें काम करने के लिए कहे हैं, जो अहकामात हमें दिए हैं, जो मैंने आपने काफी हद तक समझे हैं या अब तक जो भी हम लोगों ने पढ़े हैं, उनमें कितनी बातों पे अमल कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें हमारी जिंदगी में हैं और कौन सी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में नहीं है। तो ये जिंदगी दरअसल इस बात का है ही इम्तिहान कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को हम किसकी मर्जी के मुताबिक गुजारते हैं। तो इस बुक को भी सीखने का मकसद हमारा क्या होना चाहिए कि हम बाखबर होकर अपने हाल की इस्लाह करें। 24 घंटे जो हम गुजारते हैं वो हमारी मौत का रिफ्लेक्शन है कि हमने अपनी जिंदगी कैसी गुजारी है। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि इस किताब को सीखना क्यों जरूरी है, और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी इस बुक की अहमियत से एग्री करेंगे। हमारा दूसरा टॉपिक था हुस्न सेहत। हुस्न का मतलब क्या है? हुस्न का मतलब होता है खूबसूरती, और हुस्न सेहत का मतलब है कि हम अपनी सेहत को खूबसूरत तरीके से कैसे गुजार सकते हैं, यानी हम किस तरह अपनी जिंदगी को सेहतमंद जिंदगी बना सकते हैं। और जीने के लिए भी पहली चीज सेहत की ही जरूरत होती है। तो अल्लाह सुब्हानो ताला की बनाई हुई इस कायनात में तमाम वाकयात और हादसात किसी के इरादे और हुक्म से वकूअ पजीर होते हैं। सेहत और बीमारी भी अल्लाह ताला ही की तरफ से है। ये बहुत अहम जुमला है, आप सब इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि सेहत और बीमारी अल्लाह ही की तरफ से है। अच्छी सेहत अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को अता की जाने वाली नेमतों में से एक अजीम नेमत है। इसे अमानत समझकर इसकी हिफाजत और कदर की जाए तो दीनी और दुनियावी फराइज की बजा आवरी आसान हो जाती है। इसका ख्याल ना रखना इस नेमत की नाशुक्री है, जिसका नतीजा अक्सर बीमारी और बेकारी की सूरत में सामने आता है। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की दो नेमतें ऐसी हैं जिनकी अक्सर लोग कदर नहीं करते और उनको बर्बाद करते हैं, एक तंदुरुस्ती और दूसरी फरागत। तो कौन सी दो नेमतें हैं जिनको इंसान जाया कर देते हैं हम? कोई एक बंदा माइक खोल के मुझे बताए, कौन सी दो नेमतें हैं? तंदुरुस्ती और फरागत। तंदुरुस्ती और फरागत, इन दो चीजों को हम अपनी जिंदगी में जाया कर देते हैं। तो हम लोगों ने इन दोनों चीजों को बचाने की कोशिश करनी है। तंदुरुस्ती और फरागत में नेकी और सवाब के काम और अल्लाह ताला की इबादत कर ली जाए तो आखिरत के लिए ये बेहतरीन सामान हो सकता है। और लव कामों में मशगूल होकर फरागत को, अगर आप फ्री टाइम को यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इन चीजों पे अगर हम अपना टाइम जाया कर देते हैं तो हमारी जिंदगी के लम्हात आहिस्ता आहिस्ता जाया हो रहे हैं। देखिए हर गुजरता दिन हम अपनी मौत के करीब हो रहे हैं, हर एक दिन जो गुजर रहा है वो हमारी जिंदगी में से कम हो रहा है। तो मेरे और आपके लिए सोचने की बात यह है कि आज का पूरा दिन जो गुजरा, रात को सोचिए, सोते हुए जब आप अपने बेड पे लेटते हैं तो सोचिए कि आज एक दिन कम हो गया, आज एक दिन में कितने अच्छे काम थे जो मैं कर पाई हूँ, और कौन कौन सी वो चीजें हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जो अल्लाह की नाफरमानी की थी, जो मुझसे हो गई हैं। तो ये एहसास भी बहुत जरूरी है।
مومن وہی ہے جو اپنی غلطیوں کو پہچانے، اور مجھے لگتا ہے ہماری نظر ہماری غلطیوں پہ بھی ہونی چاہیے، تبھی ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. تو ہمیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. تو صحت بھی اللہ نے دی ہے، تو اگر انسان بیمار ہو جاتا ہے تو ہمیں اس بات کا بھی، جیسے ہم نے پڑھا کہ یہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو اب جیسے دیکھیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتی نا کہ آج میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں، تو نہیں، ایسے تو نہیں ہوتا. وہ بیماری اگر جس دن بیماری ہمارے نصیب میں، ہماری تقدیر میں لکھی ہوتی ہے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں. تو ہمارا کام شکوے شکایتیں کرنا نہیں، بلکہ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے. اگر انسان کی صحت اچھی ہوگی تو اپنی تمام عبادات بھی بہترین طریقے سے کر سکے گا. اب دیکھیے اگر آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ اپنی نماز بہترین طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، اول وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ اپنی جو بھی عبادات ہیں آپ کا روزہ رکھنا ہے، آپ نے اور بھی جو بھی آپ کی عبادات ہیں آپ ان کو بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں جب آپ کی صحت اچھی ہے. قرآن کی تلاوت ہے، جو بھی گھر کے کام، جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی ہماری فرائض ہیں، ہم ان کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں اگر ہماری صحت اچھی ہے. تو اگر صحت اچھی نہ ہو تو ظاہر ہے ہماری عبادات بھی صحیح نہیں ہوں گی. تو ہم لوگوں کو اپنی صحت کی خیال رکھنا ہے. تندرستی، وہ آپ نے ایک محاورہ تو سنا ہی ہوگا نا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے. تو ہم لوگوں کو جو صحت ملی ہوئی ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں جب آپ صحت مند ہوتے ہیں تو آپ اپنے تمام کام بہترین طریقے سے کر پاتے ہیں، نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کی بھی ہیلپ کر پاتے ہیں. لیکن اگر آپ خود ہی بیمار ہیں، آپ خود ہی ٹھیک نہیں ہیں، تو نہ تو آپ کی عبادات ٹھیک ہوتی ہیں، نہ ہی آپ اپنے گھر کے کام کر سکتے ہیں. تو جب مجھے لگتا ہے اپنے ہی نہیں کر سکتے تو کسی دوسرے کے کیا کام آئیں گے، حقوق العباد پھر کہاں سے ادا کریں گے. تو جو اسی طریقے سے جو ہماری فراغت ہے، جو ہمارے پاس فری ٹائم ہے، اس کو بھی اللہ کی اطاعت میں لگانا. دیکھیے جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ یہ کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہیں جو ہمارا ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو بہترین پتہ ہے. تو ہمیں اپنے وقت کا بھی خیال رکھنا ہے. مجھے لگتا ہے میں بعض اوقات یہ کہتی ہوں کہ وقت تو گزرنے کو گزر جاتا ہے، لیکن اس کے گزرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. اگر آپ نے اپنا وقت عبادات میں، قرآن کی تعلیمات میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بہترین طریقے سے ادا کرنے میں لگایا ہے، تو بہترین وقت کا بہترین استعمال آپ نے کیا. لیکن اگر آپ نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا دنیا کی چیزوں میں پڑھ کے، جیسے وہی آج کل تو آپ واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک، ٹویٹر، ان چیزوں پہ بیٹھ جائیں، مجھے لگتا ہے آپ کا ٹائم ایسے نکلتا ہے آپ کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ کتنا وقت نکل جاتا ہے آپ کا. تو ان چیزوں کی ہمیں قدر کرنی ہے اس سے پہلے کہ ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں نہ رہیں اور ہمیں ان چیزوں کی قدر محسوس ہو، اور پھر انسان کہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوتی تو میں یہ کرتی، یا میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں کرتی. تو اس لیے ان چیزوں کو ابھی غنیمت سمجھنا ہے اور اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگانا ہے، اور لغویات کو اپنی زندگی میں سے آپ نے نکال دینا ہے. ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، یہ وقت کا بہترین استعمال ہے. اور کلمے کو اپنی زندگی میں بہت امپورٹنس دینی ہے. اپنے کلمہ، کیونکہ جو بھی چیز جیسے جو چیز یا جو بات ہم اپنی زندگی میں زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ابھی حسن خاتمہ کی بات کی تھی میں نے، تو وہ آخری وقت میں پھر آپ وہی الفاظ اپنے منہ سے ادا کر رہے ہوتے ہیں جو آپ اپنی زندگی میں زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں یا زیادہ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ ایک ڈاکٹر تھی تو ان سے بات ہوئی میری، تو وہ بتانے لگی کہ جیسے جب کسی کا کوئی آخری وقت ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ جیسے ایک دفعہ کوئی پیشنٹ ان کے پاس آیا تو کہنے لگی کہ وہ شاید یہ جو سبزی بیچتے ہیں وہ تھا، تو وہ اس ٹائم پہ بھی اس کو کہا بھی جا رہا تھا کہ کلمہ پڑھو اور وہ تھا، لیکن وہ پڑھ نہیں پا رہا تھا. وہ جو اپنی روٹین میں آپ کو پتہ ہے وہ آواز لگاتے ہیں، تو وہ اسی طریقے سے آوازیں ہی لگا رہا تھا. تو بڑا سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ مطلب اگر ہم نے زندگی میں کلمہ زیادہ پڑھا ہوگا تو اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ امید اللہ کی ذات سے کہ ہماری زبان سے کلمہ جاری ہوگا.
اور ہم پڑھ سکیں گے تو آپ جب بھی جیسے ذکر کوئی بھی اور بھی ذکر ہیں آپ سبحان اللہ و بحمدہ ہے اور جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذکار ہیں آپ ان کو اپنی زندگی میں شامل رکھیے. فارغ ٹائم میں یا جب بھی ہوں، ایون کوئی کام بھی کر رہے ہیں تو اس ٹائم پہ بھی آپ کوشش کریے کہ آپ کا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہو. جی، انداز زندگی یعنی کہ ہمارا لائف سٹائل یہ کیسا ہونا چاہیے؟ اب سادہ زندگی، اسلام اعتدال پسند دین ہے. یہ انسان کو سادگی اور میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے جو اس کی بہت سی جسمانی قوتوں، مال اور وقت کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھتی ہے. لہٰذا اس عارضی دنیا میں عیش و نشاط اور تن آسانی والی زندگی گزارنا مومن کی شان نہیں. ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے. یعنی کہ سادہ زندگی ہوگی تو آپ کا فوکس عبادات پر ہوگا اور آپ کا ایمان بڑھے گا. تو جو سمپل لائف سٹائل ہے یہ ہمارے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. ایک اور موقع پر فرمایا سیدھے سادے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو. میانہ روی یعنی کہ اعتدال کی زندگی اختیار کرو. نعمتوں سے صرف عیش و آرام حاصل کرنا اور پھر ان کا اتنا عادی ہو جانا کہ چھن جائیں تو سنبھل نہ سکے، یہ بڑی نادانی کی بات ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے اخشوا شنو فإن النعم لا تدوم، سخت جان بنو بس نعمتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی. تو ضروریاتی زندگی کو بڑھاتے ہی چلے جانا یا وسائل کے ہوتے ہوئے بھی ان کو محدود رکھنا انسان کے اپنے اختیار کی بات ہے. تو سادہ زندگی کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. وہ زندگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور عیش و عشرت میں رہنا اور یہ صرف اسی میں کھوئے رہنا وہ ٹھیک بات نہیں ہے، مومن کی نشانی نہیں ہے. مومن کی نشانی کیا ہے کہ وہ سادہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی عبادات کو بہترین طریقے سے کر سکے جو بھی اس کو وقت مل رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے وقت کو پروڈکٹیو کاموں میں استعمال کرتا ہے. ورنہ ادروائز آپ اپنی جو چیزیں فرض کریے اگر بہت عیش و نشاط کی چیزیں اور ساری، تو پھر ان کو گھر چیزوں سے یا ویسی اس لائف سٹائل کی عادت ہے تو پھر ہم اپنا بہت سارا وقت انہی چیزوں میں لگا دیں گے. فرض کریے کہ گھر میں بہت سارا فرنیچر رکھا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو میں ان سے فائدہ تو اٹھا رہی ہوں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں انہی کو مینٹین کرنے میں اپنا سارا وقت یا زیادہ تر وقت انہی کو مینٹین کرنے میں اور انہی کی صاف صفائی میں اور انہی کی چیزوں میں لگا رہی ہوں. تو جتنی ہماری زندگی سادہ ہوگی اتنی ہی ہمارے لیے عبادات کو کرنا یا زندگی گزارنا آسان ہوگا. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی مسافر یا راہ گزر ہوتا ہے. یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. اور عبداللہ بن عمر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب شام کا وقت ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت کے اوقات میں اپنی بیماری کے لیے کچھ بنا لو اور اپنی زندگی میں موت کے لیے سامان پکڑو. یہ بھی بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، یعنی کہ اپنی آخرت کی فکر کرو. آخرت میں جو عمل فائدہ دے گا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے وقت کی، اپنی صحت کی قدر کریں. تو سمپل لائف سٹائل اور اس دنیا میں کیسے رہنا ہے وہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. ایک ٹریولر کی طرح رہنا ہے. اب ایک ٹریولر کیسے، جب آپ کو پتہ ہے جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہم لوگ کتنے کم سامان میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں، کتنا کم سامان اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں. جتنی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ہم صرف انہیں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ہم ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. اسی طریقے سے جو مومن ہے وہ بھی اس دنیا میں اس طریقے سے رہ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مسافر ہے. ایک مناسب سی چیزیں اس نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہیں جتنی اس کو ضرورت ہے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سادہ زندگی گزارنے کی توفیق دے تاکہ جو ہمارا وقت بچے ہم اس کو اپنے ایمان کو بڑھانے میں اور اللہ کی اطاعت کی کاموں میں گزار سکیں. آمین. تو دیکھیے ہماری زندگی، ہمارا وقت دنیا کی یہ ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، تو لہٰذا ہم نے اس کی قدر کرنی ہے، اور جس نے یہ زندگی دی ہے ہم نے اس کو اسی کی راہ میں لگانا ہے. تو ہم نے اس اپنی زندگی سے دوسری دنیا کی زندگی کو کمانا ہے، اور آخرت کے لیے ہم سب نے محنت کرنی ہے. زندگی کو ضروریات کی حد تک رکھنا ہے، اور تعیشات سے خود کو بچانا ہے. اچھی عادات کو اختیار کریں، اور جو چیزیں پڑھتے جا رہے ہیں، جو احکامات پڑھتے جا رہے ہیں ان کو عمل کریں، کیونکہ اصل چیز عمل ہی ہے اور مستقل عمل میں ہے، اور ہمیں استقامت بھی اچھے کاموں پر اختیار کرنی چاہیے. اگر کچھ ایسی عادات ہیں تو ان کو بدلیں، بری عادات کو اپنی زندگی میں سے ہم نے نکالنا ہے اور اچھی عادات کو اختیار کرنا ہے. اپنے حقوق و فرائض کا خیال رکھنا ہے. فرائض کی عادت اور جن اعمال کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا، ان عادات کو ہم نے پکا کرنا ہے. اپنے نفس کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، اور کبھی بھی ہم نے پریشرز لینے کی عادت کو بھی اپنے کو دیکھنا ہے کہ کیا ہے، پریشرز کیسے لینے ہیں، یہ عادت بھی آپ نے ڈالنی ہے. کیونکہ جب کوئی اگر فرض کریے آپ کو کوئی غلط کام کرنے پہ مجبور کر رہا ہے تو آپ نے اس کو کیسے فیس کرنا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. اگر کوئی مشکل آ گئی ہے تو آپ کیا کریں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو نا اس کا طریقہ نہیں آتا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دین پر عمل نہیں ہوتا. جیسے فرض کریے آپ نے کچھ سوچا کہ آپ نے اپنے عمل کے لیے کوئی بات لی، اور فرض کریے جیسے اب میں اگزامپل کے آپ نے جیسے سورہ نور میں آپ نے حجاب کا پڑھا، تو آپ نے حجاب کرنا شروع کیا، لیکن یہ کہ کبھی آپ فیملی میں ہیں اور وہ سب آپ نے شروع کیا، لیکن آپ کو سم ہاؤ فیملی کہتی ہے کہ نہیں بس اتار دو کچھ نہیں ہوتا، یا کبھی آپ فرینڈس میں ہیں وہی کہتے ہیں کہ نہیں اتار دو. اگر تو دیکھیں فرینڈس میں تو وہ تو مسئلہ نہیں، لیکن جب اگر ہم فیملی میں ہیں، جیسے فرض کریے پاکستان گئے ہوتے ہیں یا انڈیا، تو جیسے ہماری جو بھی اگر غیر محرم بھی وہاں پہ ہیں تو پھر اس وقت ہمیں خیال رکھنا ہے نا اپنے حجاب کا، اپنے اسکارف کا، اپنے دوپٹے کا. تو اس وقت اگر بعض اوقات اگر آپ نے شروع ہی کیا ہے، تو اگر آپ کو کوئی پریشرائز کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں اتار دو کچھ نہیں ہوتا ایسے، تو آپ کو اس پریشر کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے. آپ کو اپنی چیزیں بیٹھ کے خود کے ساتھ طے کرنی چاہیے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور اگر میں یہ کام کر رہی ہوں تو کیوں کر رہی ہوں، یہ بہت آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. تو جب ہم جو بھی کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. ہم دیکھنے میں کیسے لگ رہے ہیں، ہم دوسروں کو کیسے لگ رہے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پھر. تو اس بات کو بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے نا کہ اگر کہیں پہ اللہ کی حدود توڑی جا رہی ہے تو ہمیں کس جگہ پہ پھر ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے. تو ان چیزوں کو بھی سیکھنا چاہیے. اپنی خوبیوں اور خامیوں کو ہم سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا، اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اپنا محاسبہ ساتھ ساتھ کرنا ہے تاکہ ہم اپنا تزکیہ کر سکیں. دیکھیے ہماری ویکنس اور ہماری اسٹرینتھ یہ ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور ہم دوسروں سے بھی پوچھ سکتے ہیں اپنی کچھ عادات کے بارے میں، اور اچھی عادات کو اپنی زندگی میں آپ نے شامل کرنا ہے. اور آپ آہستہ آہستہ کر کے جو بھی آپ کی بری عادات ہیں ان کو چھوڑنا ہے. اب تھوڑا سا ہوم ورک ہے یہاں پہ، آپ لوگ لکھ لیجیے گا. آپ لوگوں نے اپنی ڈائری میں لکھنا ہے کہ آپ لوگ اپنی کون کون سی عادت سے تنگ ہیں، اور جو آپ دل سے چاہتے ہیں، سچے دل سے چاہتے ہیں آپ کہ یہ آپ کے اندر سے نکل جائیں. تو اب آپ نے ایسا کریے گا کہ ہر ہفتے زیادہ نہیں، اپنی ڈائری میں آپ نے دو عادات، پہلے تو آپ لکھ لیجئے گا، ایک پورا چارٹ لکھ لیجئے گا، پورا چارٹ بنا لیجئے گا کہ یہ آتے ہیں جو آپ اپنے اندر سے نکالنا چاہتے ہو، جن سے آپ تنگ ہو، آپ کو پتا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی جگہ پہ پھر کون سی اچھی عادات آنی بھی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے جگہ خالی ہوگی نا تو اس کو فل بھی کرنا ہے. تو اچھی عادات کی پھر آپ ایک لسٹ بنائیں گے جن کو جو آپ کے اندر نہیں اور آپ چاہتے ہیں آپ ان کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر ہفتے آپ اپنی 2 عادات، جیسے آپ لکھیں گے کہ آج فرض کریے آپ بناتے ہیں، تو آپ اگر فرض کریے، میں فار ایگزامپل بتا رہی ہوں، فرض کریے آپ غصہ کرتے ہیں بچوں کو نا، تو اب آپ سوچیں گے کہ اچھا میں نے غصہ نہیں کرنا نا، تو کیونکہ ایک بڑا نیچرل سا ہے کہ ہم انہیں کچھ بھی غلط کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فوراً چیخنے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری عادت ہوتی ہے.
تو اس سے بچنا ہے. تو اب آپ نے لکھ لیا کہ اوکے میں نے بچوں پہ مطلب بلا وجہ غصہ نہیں کرنا. اس کو اپنے اب آپ پورا ویک پھر آپ اس پہ کام کریں گے کہ آپ نے اگلے ہفتے, کیونکہ آپ اپنا ایک دن رکھ لیجئے. جیسے فرض کریے آپ تھرسڈے کو لکھ لیجئے اپنی جو بھی ہے کہ تھرسڈے سے لے کے نیکسٹ تھرسڈے تک آپ کی 2 عادات ہوں گی جن کو آپ اپنی زندگی میں سے جو بری عادات ہیں ان کو نکال کے ان کی جگہ پہ 2 اچھی عادات کو لے کے آؤ گے, اور وہ ایسے لکھ لو گے اور اس کو جسٹ ٹک کر دیا آپ نے کہ ایک ہی دفعہ آپ لکھ لیجئے اور بعد میں جسٹ ٹک کر دیجئے کہ اس ویک کی یہ 2 ہیں. جیسے فرض کریے, میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں, جیسے فرض کریے کہ اگر آپ اول وقت میں نماز نہیں پڑھتے, لیٹ پڑھتے ہیں, تو آپ اول وقت میں اپنی نماز آپ اپنے لیے یہ لے لیجئے کہ میں اول وقت میں نماز پڑھا کروں گی. اور جیسے فرض کریے فجر کے بعد قرآن پاک پڑھنا مشہود ہے, اگر فرض کریے عادت نہیں ہے تو آپ اپنے لیے یہ لے سکتے ہیں. کوئی سورہ حفظ کرنے کے لیے لے سکتے ہیں, میں غصہ نہیں کروں گی. اچھا اگر فرض کریے بازو کا تھوڑا سا وہی, بلکہ اب جیسے غصہ نہ کرنا بلکہ خوش اخلاقی سے پیش آنا, تو یہ غصے کی جگہ پہ آپ نے خوش اخلاقی کی اس نے اس کی جگہ لے لی, غصے کی جگہ خوش اخلاقی نے لے لی, اس سے آپ نے فل کر دیا اس کو. اگر فرض کریے آپ نرمی سے بات نہیں کرتے, آپ کو لگتا ہے, تو آپ نے اپنے عمل کے لیے کہ میں نرمی سے بات کیا کروں گی, سلام میں پہل کرنا ہے, روزانہ صبح اگر صدقہ ہے صدقہ کرنا, اچھا سنت سمجھ کے مسکرانا, اب ہم مسکراتے تو ہیں. اگر یہ اپنی مطلب یہ دیکھیے بہت ہی میں جو میرے ذہن میں آئی تو میں نے لکھے, آپ سب اپنے حساب سے لکھیں گے کیونکہ ہم میں سے سب کی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنی زندگی سے, یا ڈفرینٹ عادات ہیں جن کو ہم اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں, تو آپ اس طریقے سے پھر ان کو آپ کر لیں گے. اسی طریقے سے بعض اوقات بدگمانی ہو جاتی ہے, تو بدگمانی نہیں کرنا, غیبت نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, اور پھر مطلب یہی غیبت نہیں کرنا تو پھر ذکر, اللہ کا ذکر کرنا, اس کو آپ اللہ کے ذکر سے فل کریں گے. تو ان چیزوں کو آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک پوری کوشش ہوگی کہ ایسا نہیں کہ ہم صرف ایک سبجیکٹ ہی پڑھ کے اور اس کا ایگزام کر کے فارغ ہوں, بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ مطلب جب تک یہ سبجیکٹ ہو ہماری, اگر ہم دیکھیے 2 مہینے بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ 16 عادات سے آپ کی زندگی سے نکل جائیں گی, اور 16 اچھی عادات انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ آپ کی زندگی میں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو کوشش کرنا ہمارا کام ہے, یہ کوشش آپ نے بس کرنی ہے, اور آپ نے ان کو لکھنا ہے اور ان کی پک پھر اپنی جو انچارج ہے ان کو بھیج دیجیے گا. بعض اوقات کچھ ایسی عادت اگر آپ فرض کریے کچھ ایسا ہے جو آپ شیئر نہیں کرنا چاہ رہے تو کوئی بات نہیں, جسٹ آپ اپنی انچارج کو یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے ہوم ورک کر لیا ہے بس. اگر آپ نے شیئر نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر جیسے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جیسے فرض کریے نماز اول وقت میں پڑھنا یا قرآن پڑھنا, تو ایسا ہم شیئر کر سکتے ہیں, وہ آپ شیئر کر لیجیے گا. جی اب آگے ہمارا روحانی صحت. تو روحانی صحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دے تاکہ اس کے دل کا اطمینان خراب نہ ہو. اگر ہمارا دل مطمئن نہیں, اس میں گلٹ ہے, بیماریاں ہیں, تو پھر سارے جسم کو بیمار کر دیتا ہے. اور قرآن شفا ہے, اس کے ذریعے علاج بھی کیا جاتا ہے. تو جس طرح انسان کی جسمانی صحت ضروری ہے اسی طرح روحانی صحت بھی ضروری ہے. آج کل انسان اپنی دنیا کی زندگی میں اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس کی کچھ اور بھی نیڈز ہیں. جو انسان اس اعتدال کو سمجھ جائے کہ we are combination of physical and spiritual, وہی انسان حقیقت میں کامیاب ہے. تو اطمینان اور سکون اس کس دل میں ہوگا؟ جسمانی صحت کا انحصار کس چیز پہ ہے؟ روحانی صحت پر. اور روحانی صحت کی کنجی اطمینان قلب میں ہے. اطمینان اور سکون اسی دل میں ہوگا جس میں اللہ کا خوف یعنی تقوی اور اللہ کی محبت ایک ساتھ جمع ہوں گے. ایسا انسان اول تو گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوگا, اور اگر وہ غلطی کر بیٹھے تو فوراً استغفار اور توبہ سے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے گا. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے, اللہ کی محبت ہے, پہلی چیز کہ اس کی طرف رجحان ہی نہیں ہوگا, اس کو اٹریکشن ہی نہیں ہوگی. اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ فوراً توبہ استغفار کرے گا. اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے. اسی حالت کا نام رین ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے.
کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ دراصل ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے گا ذرا کہ روحانی صحت کی کنجی کس چیز میں ہے؟ کنجی ہوتی ہے کی جی، کوئی بھی مائک کھول کے مجھے بتا جی۔ اطمینان قلب میں، اطمینان قلب میں۔ اور دل کا اطمینان اور سکون یہ ہمیں کیسے آتا ہے؟ نماز، قرآن، جی جب اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف۔ جی بالکل بالکل، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت جب ہمارے دل میں آتی ہے تو انسان کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اور اس کی علامت کیا ہے؟ کہ انسان گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے نا، اور اگر گناہ کر بیٹھے تو کیا کرتا ہے؟ فوراً استغفار کر لیتا ہے اور فوراً توبہ استغفار کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، ابھی آپ مجھے بتائیے تھوڑا سا بس یہ سادہ زندگی ابھی ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے، بس اس کا مجھے تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ سادہ اور معتدل انداز جو زندگی کا اختیار کرنے کا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کی زندگی سادہ ہوگی تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس میں آپ کا وقت زیادہ ہوگا اور آپ کو عبادات کے لیے زیادہ وقت ملے گا، اور پھر آپ کی ایمان کی قوت بڑھے گی۔ جی بالکل ٹھیک، کہ انسان کی دیکھیے بہت سی جسمانی قوتیں، مال اور وقت پھر ضائع نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا لائف سٹائل سادہ ہے تو آپ کی جسمانی قوتیں، مال اور وقت ضائع نہیں ہوتا، انسان کو عیش پرستی اور آرام پرستی کی عادت نہیں ہوتی ہے، اور یہ مسنون بھی ہے نا، سادہ انداز زندگی اختیار کرنا یہ ایک مسنون عمل بھی ہے۔ تو اب آگے ہم دیکھتے ہیں قرآن اور شفا۔ اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام قرآن مجید اپنے اندر اور بہت سے عجائبات قدرت رکھنے کے علاوہ پڑھنے والے کے لیے جسمانی اور روحانی صحت اور بیمار کے لیے شفا کا ضامن ہے۔ تو اور ہم نے قرآن نازل کیا ہے جو تمام مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو قرآن میں شفا اور رحمت، اور پورے کا پورا قرآن شفا اور رحمت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ ضروری یہی والی چیزیں ہی آپ پڑھیں گے یا یہ سورہ فاتحہ کو جیسے ہمیں بتایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی پورے کا پورا قرآن ہی شفا اور رحمت ہے۔ ذہنی الجھنیں یعنی کہ جیسے ڈپریشن ہے اور اخلاقی بیماریاں، مثلا غصہ، حسد، کینہ، بدخواہی، تنگ نظری، تکبر وغیرہ، یہ سب روحانی صحت کی دشمن ہے۔ یہ سب منفی خیالات جو ہیں ان کو ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا ہے، جبکہ قرآنی تعلیمات کیا ہے؟ مومن کی روح اور قلب یعنی کہ دل کو خیر و خوبی کی طرف مائل کرتی ہے۔ تو ان سب کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، جو بھی بری عادتیں، جو بھی ہمارے دل کی، اپنے دل کا تزکیہ کرنا ہے۔ نماز اور صحت۔ 5 وقت کی نماز عبادت اور بے شمار دوسرے فوائد کے علاوہ بہترین ایکسرسائز بھی ہے۔ یہ انسان کے تمام روحانی اور جسمانی دکھوں کا مداوع کرتی ہے۔ نماز کی فضیلت دیکھیے کہ رنج و غم اور دکھ اذیت کی کیفیت سے نجات کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ نماز کا وقت قریب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال کو اذان کا حکم یوں فرماتے، اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ۔ تو نماز کی اتنی عادت ہو جائے کہ کبھی مجبوراً قضا ہو جائے تو اذیت اور محرومی کا احساس ہو، گویا کیونکہ بہت قیمتی شے ہم سے کھو گئی ہے۔ یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ تو نماز کیا ہے؟ ہمارے سٹریس کو ریلیز کرتی ہے، ہمیں سکون دیتی ہے۔ جس طرح قرآن ہمارے جسم، دل، روح اور دماغ پر اثر ڈالتا ہے، اسی طرح نماز بھی ہمارے فزیکل اور اسپرچل لائف کو اپلفٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ انسان کی کچھ ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی ہمیں نماز اور قرآن جیسی نعمتیں دی ہیں، جیسے دیکھیے رکوع ہے، سجود ہے، تشہد میں بیٹھنا ہے، ہر چیز ہماری پوری باڈی کے سارے سیلز اور بلڈ سرکولیشن ہمارا کتنا اچھا ہو جاتا ہے اس سے۔ تو نماز کے بہت سے جسمانی فوائد بھی ہیں، اور اگر کچھ پریشانی ہے یا مشکل ہے تو بہترین ریمیڈی کیا ہے؟ نماز
جب کوئی صدمہ ہو، تکلیف ہو، تو کیا کرنے کو کہا گیا کہ وضو کرے اور نفل پڑھے، آپ کو سکون مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو، ہماری اور قرآن کو ہماری روحانی صحت کو بڑھانے کا باعث بنائے، آمین۔ روزہ اور تزکیہ، یہ بھی روحانی طور پر انسان کو مضبوط کرتا ہے۔ روزے سے انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ روزہ غلطیوں اور گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، آدمی کو اس کے بال بچوں اور مال اور پڑوسیوں کی وجہ سے جس فتنے میں پڑنے کا امکان ہو سکتا ہے، نماز اور روزہ اور صدقہ اس کو دور کیے دیتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ سے تحفظ، روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنا انسان کے اندر مال اور دنیا کی محبت کم سے کم کر کے اثار اور قربانی، احسان، ہمدردی، انکساری، اخوت اور نرم خوئی کی آبیاری کرتا ہے۔ تو شیئرنگ کی عادت بھی جو ہے یہ بھی انسان کو روحانی طور پر مضبوط کرتی ہے۔ صدقہ کرنے سے ہمارے دل میں وسعت آتی ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ تو اگر آپ سنت سمجھ کے مسکرا رہی ہیں تو آپ کو سنت کا بھی اجر مل رہا ہے، اور دیکھیے یہ صدقہ بھی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے مال کا ہی صدقہ کریں، مسکرا کے بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ کون سا صدقہ اجر و ثواب میں افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں ہو، جب کہ تجھ پر مال کی حرص غالب ہو اور ناداری کا بھی اندیشہ ہو اور تمنگری کی خواہش بھی ہو، لہٰذا اس وقت کا انتظار نہ کرنا جب دم حلق میں آ جائے اور اس وقت تم کہو کہ فلاں کو اتنا دو اور فلاں کو اتنا، حالانکہ اب تو وہ از خود ہی فلاں اور فلاں کا ہو چکا۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، یعنی کہ آپ نیڈی بھی ہیں، آپ کے بہت سارے خرچے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صدقہ کر رہے ہیں، مالی حالات آپ کے اتنے سٹیبل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ صدقہ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ تو یہ اس کی فضیلت ہمیں بتائی گئی ہے یہاں پہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ 2 ہی آدمیوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، ایک تو اس شخص پر جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا، پھر اس کو نیک کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دی، دوسرے وہ جس کو اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا، وہ خود بھی ان پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو دیکھیے رشک کیا جا سکتا ہے انہی دونوں پہ، کہ جس کو ایک تو وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا اور وہ اس کو اللہ کے نیک کاموں میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے، اور دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ خود بھی قرآن اور حدیث کی باتوں پہ عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو یہ 2 لوگ ہیں جو رشک کے قابل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے شکر گزاری، جی صحت ہو یا بیماری، خوشی ہو یا غم، نفع ہو یا نقصان، ہر زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اپنے اندر سے شکایات کو نکال دینا اور اس کی جگہ پہ شکر گزاری کو لے کے آنا۔ تو اس چیز کو بھی ہم اپنے عمل کے لیے لے سکتے ہیں نا، کہ میں نے اس پورے ہفتے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی ناشکری نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کی صرف میں نے شکر گزاری ہی کرنی ہے۔ اور شکر گزاری پر انعام کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے؟ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا۔ تو شکر گزار انسان کو ایک اور نعمت اضافی سے بھی نوازا جاتا ہے کہ وہ نعمتوں کی کمی بیشی پر کبھی بھی بے سکون اور بے چین نہیں ہوتا۔ اگر کبھی کوئی نعمت اس کی
چھن جاتی ہے نا، یا اس کے پاس اس کی کمی آ جاتی ہے، نہیں رہتی، لیکن اس کے باوجود وہ بے سکون اور بے چین نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے الفاظ نہیں نکالنے۔ ادائیگی شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کا صحیح اور بہتر استعمال کرے اور انہیں ضائع نہ کرے، اچھے حال میں بھی الحمدللہ، اور اگر مشکل حالات ہیں تو تب بھی الحمدللہ علی کل حال۔ یہ روحانی صحت کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے۔ تو عمل کی بات اس ہفتے کے لیے ایک یہ بھی آپ اپنے ساتھ رکھیں گے کہ آپ نے ہر حال میں الحمدللہ کہنا ہے۔ اب شکر گزاری کیا ہے؟ یہ نا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اکنالج کرنا ہے، اور شکر گزاری کی سب سے خوبصورت شکل کہ انسان اپنے عمل سے ظاہر کرے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، صرف زبان سے ہی الحمدللہ نہ کہیں بلکہ دل میں اس کو محسوس کرے اور اپنے عمل سے ظاہر کرے۔ اور انسان جتنی اپنے اندر شکر گزاری لے کے آتا ہے نا، روحانی طور پر بھی وہ خوش رہتا ہے۔ اور اس کا اپوزٹ کیا ہے بتائیے؟ شکر گزاری کا اپوزٹ کیا ہے؟ ناشکری، ہے نا؟ اور ناشکری کرنے والا انسان جو کمپلینر ہے وہ زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہتا۔ بعض اوقات دیکھیے کہ آپ کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو آپ دیکھو گے کہ وہ کبھی بھی کسی حال میں بھی خوش نہیں رہ رہے ہوتے۔ تو ایسا نہیں کرنا، کبھی وہ کھانا اچھا نہیں ہے، کبھی موسم صحیح نہیں ہے، کبھی موسم کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو بعض اوقات یہ رویہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ہر چیز میں ہی نا عیب نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ نہ خوش بھی نہیں رہتے اور نہ ہی مطمئن رہتے ہیں۔ تو شکر گزار بندہ جو ہے نا وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، دل مطمئن ہے نا اس کے دل میں اطمینان ہے، سکون ہے، اور شکر گزار ہے وہ اپنے رب کا، جس حال میں بھی اس کا رب اس کو رکھے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ اگر عام انسان ہے، اگر وہ دنیاوی طور پر اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے، فرض کریے مال کی کمی بھی ہے، تو وہ اپنے جسم کو ہی دیکھ لے، کتنے قیمتی اعضاء اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو دیے ہیں۔ اگر کبھی کسی کو کوئی ایک آرگن ٹرانسپلانٹ کرنا ہو تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کتنے لاکھوں خرچ ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم نے کبھی اس بات کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمارے سارے آرگن سلامت ہیں؟ اور کس طریقے سے آپ دیکھیے پوری ہمارے جسم میں خون کس طریقے سے گردش کر رہا ہے، اور ہمارے منہ میں 10,000 ٹیسٹ برڈز ہیں، یعنی کہ جن سے ہم اپنی ہر چیز کو، کھانے کی چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں۔ بتائیے آپ مطلب کبھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ توفیق دی ہے، کہ تو نے یہ نعمتیں دی ہیں جن کو ہم انجوائے کر سکتے ہیں، اور 10,000 ٹیسٹ برڈز ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے کھانے کو انجوائے کر پاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ اپنی آنکھوں کو دیکھیے، اپنے پورے جسم کے، آج نا آپ تھوڑا سا غور و فکر کریے، بیٹھ کے باہر کی چیزوں کو نہیں، اپنے آپ کو، خود کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کون کون سی نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ تو آپ یقین کریے جب ہم یہ سوچتے ہیں تو شکر گزاری آتی ہے انسان کے اندر، انسان کا سر سجدے سے نہ اٹھے۔ جسمانی صحت، یہ ہمارا آج کا لاسٹ ٹاپک ہے۔ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے۔ اس کو آپ انڈر لائن کریے۔ تو اب مجھے بتائیے گا کہ اچھا، مریض اور کمزور جسم والے انسان کی زندگی بے رونق اور حسرت و یاس کا نمونہ ہوتی ہے، جبکہ صحت مند اور مضبوط جسم والا انسان زندگی کے ولولوں، امنگوں اور پرمسرت لمحوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ مومن کے لیے طاقتور ہونا ضروری اور پسندیدہ سمجھا گیا، کیوں؟ تاکہ وہ زندگی میں ہر وقت مجاہدانہ کارکردگی کے لیے خود کو تیار رکھ سکے اور دینی فرائض کی ادائیگی کی خاطر اپنی جسمانی قوتوں کو اور غیر ضروری اور بے مقصد مشغلوں میں ضائع نہ کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین زندگی اس شخص کی زندگی ہے جو اپنی گھوڑے کی باگیں تھامے اللہ کی راہ میں اس کو اڑاتا پھرے، جہاں کسی خطرے کی خبر سنی گھوڑے کو اسی سمت دوڑا دیا۔
قتل اور موت سے ایسا بے خوف ہے گویا اس کی تلاش میں ہے. تو اب مجھے آپ پہلے بتائیے کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کیوں ہے؟ وہ دین کی بہتر خدمت کر سکتا ہے، بہتر عبادات کر سکتا ہے، دین کو فروغ دے سکتا ہے. وہ نعمتوں سے صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے اللہ کی. جی یہ بتائیے، اور کوئی بتائے گا؟ جی، اللہ کی راہ میں وہ جہاد اللہ کیا کے جا سکتا ہے. راہ میں جو بھی اللہ کے دین کا کام ہے وہ اپنی انتھک محنت سے وہ اس کو انجام دے سکتا ہے دین کو پھیلانے کے کام میں. جی تو طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کیوں ہے؟ کیونکہ طاقتور مومن زندگی میں ہر وقت حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے تیار رہتا ہے نا. طاقتور صحت مند ہے تو، اور انہیں آسانی سے ادا کر سکتا ہے. نہ صرف اپنی دنیا اور آخرت سنوارتا ہے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی مددگار ہوتا ہے. تو طاقتور مومن ہوگا، جسمانی صحت ہوگی، تو آپ اپنی دین اور دنیا کے جتنے بھی آپ کے فرائض ہیں، یعنی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں، ان کو آپ بہترین طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور دین کا کام کرنے کے لیے ہمارا جسمانی طور پر بھی صحت مند ہونا بہت ضروری ہے. اب یہاں پر طاقتور سے مراد فزیکلی ہیلتھ نہیں ہے، مطلب یہ نہیں کہا گیا کہ پہلوان ہو، بلکہ اس کا ہیلدی ہونا. اور دوسری یہ جو حدیث ابھی پڑھی، یعنی کہ وہ ہر وقت اس کوشش میں، جو مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ ہر وقت جو مومن بندہ وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ کون سا موقع اس کو ملے اور وہ اپنے رب کی اطاعت کرے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا دے، اور جیسے ہی اسے شر کا احساس ہو وہ اس کا مقابلہ کرے اور اپنے ایمان کو ریفریش کرے. جسمانی صفائی، جسم، لباس اور استعمال کی تمام اشیاء جیسے آپ کا بستر ہے، صوفہ ہے، لیپ ٹاپ ہے، ان کی صفائی کا خیال رکھنا. جو بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں، غسل اور طہارت کا اہتمام کرتے رہنا، دن میں 5 دفعہ وضو کرنا، مسواک کرنا، وضو میں سر کا مسح، انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا وغیرہ، یعنی کہ کامل وضو کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صفات خصال فطرت میں سے ہیں، نیچرل ہیں. ایک، ختنہ کرانا اور زیر ناف بال مونڈنا، مونچھیں کاٹنا، ناخن تراشنا، نیلز ٹرم کرنا اور بغل کے بال اکھیڑنا. مسواک جو ہے منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے. تو آپ اپنے عمل کے لیے یہ بات بھی رکھیں گے کہ آپ نے اس پورے ویک میں اپنی نماز میں جب بھی آپ وضو کریں گے، آپ پوری کوشش کریں گے کہ آپ مسواک کریں، پھر اس کے بعد وضو کریں. آپ کو پتہ یہ ایک تو وہی ظاہر آپ سنت کو فالو کریں گے تو آپ کی نماز کا بھی اجر انشاءاللہ بڑھ جائے گا، اور یہ رب کے قرب کا ذریعہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا بہت پسند تھا، اور ان کا آخری عمل بھی جب وہ اس دنیا سے گئے تو وہ مسواک کرنا ہی تھا. تو آپ نے اپنے عمل کے لیے رکھنا ہے کہ آپ نے اور اگر فرض کریے کوئی آلریڈی کوئی اس پہ عمل کر رہا ہے تو وہ کچھ اور بات اپنے عمل کے لیے لے لے گا، لیکن جو لوگ نہیں کرتے انہوں نے اس کو اپنے عمل کا حصہ بنانا ہے. اوکے جی، غذائی اصول. جسمانی ضرورت مثلاً قد کاٹ، عمر اور کام کاج کی نوعیت کے اعتبار سے غذا کی قسم اور مقدار کا تعین کرنا. ایک مسنون اصول یاد رکھنا بھی فائدہ مند ہے کہ 1/3 حصہ کھانا، 1 حصہ پانی، 1 حصہ سانس کے لیے خالی رکھیں. تو ہمیں ڈائٹ کرنے کا ایک بہترین اصول دے دیا گیا ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی ڈکار برگ کی آواز سنی تو فرمایا اپنی ڈکار کم کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے. تو ایک اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کرنا ہے، اور ایک حصہ جو حدیث کا مفہوم ہے، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی جو ہمیں بتا دیا گیا ہے، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. جی، کیلولا اور چہل قدمی عربی کا مشہور مقولہ ہے.
दोपहर का खाना खाओ तो लेट जाओ, रात का खाना खाओ तो चहल कदमी करो। तो इसको अपनी जिंदगी में शामिल करिए आप। आफ्टर लंच रेस्ट अ व्हाइल और आफ्टर डिनर वॉक अ माइल। तो इस असूल को आप अपनी आदत बना लीजिए। रोजाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, और फजर की नमाज के बाद आप फ्रेश एयर में जाके गहरे सांस लीजिए, डीप ब्रीथ करिए, और फेफड़ों की बहुत सी बीमारियों से इंशाल्लाह ताला बचाव होगा और हम लोग फ्रेश भी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। और ये जो कैलूला की टर्म है ना, ये दोपहर में लेटने के लिए या रेस्ट करना, इसके 15 से 20 मिनट या आधा घंटा, इसको कैलूला कहते हैं। आधे घंटे से ज्यादा ना करें तो बेहतर है। और जोहर की नमाज के बाद कैलूला का अच्छा वक्त होता है, और आप इसका फायदा ये होता है कि आप मेंटली फ्रेश हो जाते हो, आप अपनी इबादत अच्छे से कर सकते हो। और अगर नींद नहीं भी आती तब भी आप क्या करेंगे कि रिलैक्स होकर लेट जाइए आंखें बंद करके, तो आधे घंटे के बाद ना आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। औकात, नींदो बेदारी, स्लीपिंग हैबिट्स, इनको भी ऑर्गेनाइज करना है इंशाल्लाह। दुआए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह सवेरे उठने में बरकत दे। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी जागना, एक इबादत गुजार मुसलमान लाजिमन इसका खुद ब खुद आदी हो जाता है। सैयदना अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी रात को सो जाता है तो शैतान उसकी गुद्दी पर 3 गिरे लगा देता है। गुद्दी होता है नेक के बैक वाला हिस्सा। हर गिरा पर ये फूंक देता है कि अभी तो बहुत रात है, सो जा। फिर अगर आदमी बेदार हो गया और अल्लाह का जिक्र किया तो एक गिरा खुल जाती है। अगर इसने वजू कर लिया तो दूसरी गिरा खुल जाती है। इसके बाद अगर इसने नमाज पढ़ी तो तीसरी गिरा भी खुल जाती है, और वो सुबह को ताज़ा दम और खुश मिजाज उठता है, वरना तमाम दिन वो बददिल और सुस्त जिस्म रहता है। अब यहाँ पे हमें कुछ सोने और जागने के औकात को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए दर्ज झैल मजीद आसान और मुफीद तरीके कुछ बताए गए हैं। सोने से पहले सुबह फजर की नमाज अदा करने का इरादा बांध लेना। सोने से पहले मुख्तसर खाना खाना ताकि नींद सुबह तक गहरी ना रहे। दोपहर को कुछ देर के लिए सो जाना यानी कि कैलूला करना, ये भी सुबह बेदारी में मदद देता है। ज्यादा नींद से तबीयत बोझल हो रही है तो चेहरे पर पानी छिड़कना। सोने से मुतल्लक एहतियातें देखिए। खाने के फौरन बाद सोने से परहेज करना है आपने, और नमाज इशा के बाद सोने में ताखीर नहीं करना। सोने से पहले हमारी बातें प्रोडक्टिव किस्म की होनी चाहिए। कोई अच्छी किताब पढ़ लीजिए, कोई अच्छा सा लेक्चर सुन लीजिए। और आपको पता ही है कि सूरह मुल्क और सूरह सजदा ये पढ़ना मसनून है। सूरह मुल्क कब्र के अज़ाब से भी बचाती है। ऐसी जगह सोने से परहेज करें जहाँ ताज़ा हवा ना पहुँचती हो। बिस्तर झाड़ कर सोना। रात को उठना पड़े तो दोबारा सोने से पहले 3 बार कपड़ा बिस्तर पर मार कर लेटना मसनून है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ज्यादा आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल ना करना। दाएं करवट सोना। सोने के बाद मुंह पर कपड़ा लपेट कर ना सोना। सोने के फौरन बाद उठकर हाथ धो लेना वगैरह। अच्छा, मुझे आप बताइए कि सोने जागने के जो अभी हमने औकात पढ़े, इनको मुनज़्ज़म करने के आप मुझे कोई से भी 4 बता दीजिए। कोई से भी आप अपने सोने और जागने के औकात को अगर आप मुनज़्ज़म करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो कोई से भी 4 तरीके मुझे बता दीजिए। हो ही नहीं सकता। आपका सवाल समझ नहीं आया मुझे, मतलब कि इनमें से पढ़ के बता दीजिए। हाँ जी, जो अभी मैंने जिक्र किया है ना, इन्हीं में से कोई बता दीजिए कि हम अपने सोने और जागने के औकात अभी डिफरेंट हमने पढ़े हैं ना, कि हम ऐसे कर सकते हैं। तो अगर हमारे फर्ज कीजिए ऑर्गेनाइज नहीं है, हम अपने सोने और जागने के जो टाइमिंग हम उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो कौन से 4 तरीके हैं जिनको आप लेंगे? कोई से भी हो सकते हैं जी। सोने से पहले जी बताइए, देखिए लिखे भी हुए हैं। नहीं, एक रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। जी ठीक है। आदत नहीं रही किसी की। रात का खाना भी जल्दी खाना। जी, रात का खाना जल्दी खाना। गुड जी। तीसरा कोई मुझे आप बता दें। और सोने से पहले ही फजर की नमाज का इरादा करना। ठीक है, कि बता दीजिए।
सोने और से पहले इश मुख्तसर खाना ताकि नींद गहरी ना रहे। ना हम्म, ठीक है जी, ठीक। रहे। और बिस्तर पे जाने से पहले बिस्तर को 3 बार वो झाड़ना है। और जी बस ठीक है, ये हो गया। हाँ जी, बाकी ये वाला जो मैं बीच में से स्किप कर रही हूँ ना, ये आप लोग ये जो है कि खाने पीने से मुतल्लिक एहतियातें ये आप पढ़ लीजिएगा। ये तो खैर अभी हमने कुछ कर ली है इसमें से। ये आप इसमें से जो कुछ होगा इनको आप पढ़ लीजिएगा खुद, जो मैं स्किप करूँ, क्योंकि आपको पता है मैं वक्त को मुझे देखते हुए अपने रखना है। जी अब हम इधर आ जाते हैं, टाउन पे आप आ जाइए। ताउन के बारे में इरशाद नबी है कि किसी इलाके में ताउन की वबा फैल जाए और तुम इसमें हो तो उससे ना निकलो, क्योंकि तुम जहां पे भी जाओगे वो बीमारी लेकर जाओगे और आपकी वजह से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे, तो इसलिए। और अगर तुम इस इलाके में नहीं हो तो वहां ना जाओ। तो किसी इलाके में ताउन की वबा फैल जाए और तुम उसमें हो तो उससे ना निकलो, और अगर तुम इस इलाके में नहीं हो तो फिर वहां पे ना जाओ। और ये देखिए जजाम, ये लिपरेसी कोड का मजहब इसको कहते हैं। और ये भी बुखारी की हदीस का मफहूम है। जुजामी से इस तरह भागो जैसे शेर से भागते हो। तो ये स्किन की एक बीमारी है जो जल्दी फैलती है, फौरन लगती है, कॉन्टेजियस बीमारी है ये। तो अगर कोई इस बीमारी में मुब्तला हो तो उसको भी मायूस नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कुदरती ग़िज़ाओं से इलाज हम देख लेते हैं। शहद के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, फीही शिफाउन लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीजों में शिफा है। नंबर 1 शहद पीने में, और नंबर 2 पचने लगाने में यानी कि हजामा कराने में, कपिंग में, और नंबर 3 आग से दाग लगाने में। और मैं अपनी उम्मत को दाग से मना करता हूँ। ये बुखारी की हदीस का मफहूम है। पेट की खराबी, दस्त वगैरह के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद तजवीज फरमाया है। अब जो हदीस में ये आया ना कि आग से दाग लगाने में मैं अपनी उम्मत को दाग से मना करता हूँ, तो ये जो दाग लगाना होता है ये लोहे को गर्म करके ना तो फिर लगाते हैं। अगर किसी जगह पे दर्द हो रहा होता है तो उस तरीके से फिर किया जाता था, लेकिन ये पसंदीदा नहीं है। और दूसरा ये जो शहद का है ना कि पेट की खराबी के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद तजवीज़ किया है। तो ये मेरी दोस्त है, डॉक्टर है, उन्होंने मुझे बताया कि शहद अगर गर्म पानी में दिया जाए ना तो वो आपकी कब्ज को दूर करने के लिए फायदा मंद है। कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उसके लिए आपको फायदा देगा। और अगर डायरिया हो रहा है आपको तो फिर इसको आपने कोल्ड वाटर में लेना है, ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है, वरना बाज़ औक़ात फिर लोग कहते हैं कि हमें इससे फायदा नहीं हुआ, तो इस चीज का ख्याल रखना है। उसके बाद खजूर हमारी कमजोरी को दूर करती है, इसको भी आपने अपनी डाइट में रखना है। दिल के अमराज में ये बेहद फायदेमंद देती है। और एक हदीस का मफहूम भी है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर नहीं इसमें खाना नहीं। तो आप देखिए इससे भी हमें खजूर की अहमियत पता चलती है। तो इससे हमें आप देखिए कभी आपको वीकनेस हो रही है तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है इससे। और अगर आयरन की कमी हो तो उसके लिए भी खजूर बहुत बेहतरीन है। जादू और जहर के इलाज के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की अजवा खजूर तजवीज फरमाई कि जो शख्स सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा ले इस दिन कोई जहर या जादू इस पर असर नहीं करेगा। जैतून के तेल के भी आपको पता है काफी फायदे हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इन चीजों के पेश नजर आपको चाहिए कि कम से कम 1 अंजीर, 1 जैतून और 1 जैतून के तेल का 1 चम्मच हमें रोजाना अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। जिस्मानी तवानाई और दिमागी कुव्वत के लिए जैतून के तेल की मालिश फायदेमंद है। कलौंजी, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, स्याह दाने कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम भूखे के लिए खाना और बीमार के लिए शिफा है। शिरकिया इलाज,
बस थोड़ा सा इससे पहले मैं कुरानी और मसनून दुआओं और मसनून दम से इलाज। मुख्तलिफ अमराज में कुरानी आयात और मसनून दुआओं से दम करना और करवाना फ़ायदेमंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे दम में कोई हर्ज नहीं जो शिर्क से पाक हो। ये मुस्लिम की हदीस का मफहूम है। और अबू खुजामा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने वालिद से रवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप फरमाइए कि हम दम कराते हैं या इलाज कराते हैं और जिन चीजों के साथ हम अपना बचाव करते हैं क्या ये अल्लाह की तकदीर रोक देती हैं? फरमाया ये सब खुद तकदीर में शामिल हैं। क्या इसका मतलब क्या हुआ? जी मैं बिल्कुल अभी बता रही हूँ। मतलब कि अल्लाह ही की तरफ से है जी, कि किसी बीमारी के लिए, जैसे देखिए ये वाली जो हदीस अभी मैंने पढ़ी है ना, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि किसी बीमारी के लिए कोई सबब इख्तियार करना। जैसे फर्ज करिए मसलन बीमारी में मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, मेडिसिन लेना, ये सब हमारी तकदीर का हिस्सा है। ये असबाब इख्तियार करना ये खुद तकदीर में शामिल है। जैसे दुआ तकदीर को बदलती नहीं है, लेकिन तकदीर में यही लिखा हुआ होता है कि इस बंदे ने ये दुआ करनी है और उस दुआ के नतीजे में उससे फिर वो फलां मुसीबत है या उसकी फलां बीमारी है वो खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह जब कोई मेडिसिन लेता है तो वो तकदीर में लिखा गया होता है कि जब ये बंदा फलां मेडिसिन लेगा तो उससे उसकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। तो ये है असबाब इख्तियार करना, और असबाब इख्तियार करना ये तकदीर में शामिल है, ये तकदीर का हिस्सा है। और वो असबाब अल्लाह ताला खुद ही पैदा कर देता है और वो ही राह दिखा देता है। जी बिल्कुल, हम लोग जी बिल्कुल, हाँ जी, जैसे देखिए ना भाई, हम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं, तो ये सारे अल्लाह सुब्हान ताला ने ये सब हमारी तकदीर का हिस्सा, ये सब लिखा हुआ है। और अल्लाह सुब्हान ताला ने जिस मेडिसिन में शिफा रखी होती है उस मेडिसिन से हमें शिफा मिल जाती है। तो ये सब चीजें हमारी तकदीर का हिस्सा है। नेक्स्ट जो शिरकिया इलाज है, ये क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है थोड़ा, और मेरा टाइम ऑलमोस्ट मुकम्मल होने वाला है, बल्कि हो गया है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं इस टॉपिक को इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट अपनी क्लास में, जो हमारा ये लास्ट एक रह गया, इसको मैं इंशाल्लाह उस टाइम पे फिर मैं रखूँ, ताकि मैं जल्दी जल्दी उससे गुजरना नहीं चाह रही, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कुछ चीज़ें जो कि मैं चाहती कि आपके साथ शेयर करूँ। तो इसलिए फिर मुझे लग रहा है कि बस मैं थोड़ा सा दम के लिए कि जो इसमें आया इसको करके करूंगी, कि पसंदीदा यही होता है कि जैसे दम का ये देखा है ना, दम के बारे में भी जैसे होता है कि जैसे पसंदीदा यही है कि बंदा खुद अपने ऊपर दम करे, लेकिन अगर फर्ज करिए वो खुद दम नहीं कर सकता तो किसी और को कहता है, तो वो किसी को कह के भी दम करवा सकता है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन को और हुसैन पर दम किया करते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए थे तो हजरत आयशा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दम किया था। तो किसी से दम करवाया भी जा सकता है, किसी को कह भी सकते हैं, लेकिन अफजल यही है कि हम लोग खुद पे खुद दम करें। और आपको पता है ये शरी दम, शरी रुकिया हमें पता है, आपके पास जो इय्याका नस्तईन आपकी बुक है वहाँ पे शिफा की आयात और शिफा की जो मसनून दुआएं हैं वो आपको बता दी गई हैं, तो वहां से आप अपने ऊपर खुद भी दम कर सकते हैं, और करना चाहिए, करें, मतलब आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह ताला। जैसे आपको पता है ये दर्द हो, जिस समय कहीं दर्द हो तो दर्द के लिए वहां पे बता दिया गया है, और दूसरी भी जो भी मसनून दुआएं हैं, कुरानी आयात हैं, उनको आप पढ़ के अपने ऊपर दम कर सकते हैं। अफसल यही है कि हम खुद दम करें खुद पे। लेकिन अगर फर्ज करिए कभी तबीयत बहुत खराब है और बीमारी है या कमजोरी है, हमें लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे या कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है, तो फिर हम किसी को भी कह सकते हैं कि आप मेरे ऊपर दम कर दो, लगा के भी सुन सकते हैं।